طائف کے بازاروں میں لوگوں نے پتھر تک مارے، نالین خون سے زخمی ہو گئے، اور ادھر سے حکم بھی آتا ہے محبوب بولو تو صحیح، ان پہاڑوں کو ایسے جو ہے وہ جوڑیں گے کہ یہ درمیان میں پس کے رہ جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے حاضر ہو کے پیشکش کرتے ہیں، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں نہیں، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ وہی رحمت للعالمین نبی فتح مکہ کے دن حکم دیتے ہیں کہ ابن خطل کو قتل کر دو، اس کی لونڈیوں کو قتل کر دو۔ یہ حضور کا گستاخ تھا، ہجب کیا کرتی تھی اس کی لونڈیاں، گا گا کے حضور کی اہانت کیا کرتی تھی۔ اس نے سوچا بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا۔ پوچھا گیا یہ تو کعبہ کے پردے کے اندر چھپ گیا ہے، یہاں پناہ لے لی ہے، کہا یہیں سے نکال کے قتل کر دو۔ یہ میرے نبی کا اختیار ہے، حضور چاہیں تو معاف کر دیں، حضور چاہیں تو حکم صادر کریں کہ ان پر حد جاری کر دی جائے، ان کو سزا دی جائے۔ اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ جس کا جرم ثابت ہو جائے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ایک تو بات یہ ہوئی کہ جو عمومی طور پہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے یہ چیختے ہیں کہ حضور نے تو معاف کر دیا، تو آپ معاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ حضور کے ماننے والے نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا صاحب یہ سنت اختیار کیجئے، اپنے دشمنوں کو معاف کر دیجئے، باقی کسی کے دشمنوں کو معاف کرنے کا آپ حق تو نہیں رکھتے۔ میں اس معاشرے کا ایک معزز شہری ہوں، توہین عدالت کر دی کسی نے تو مجھے اختیار دو نا کہ میں معاف کر دوں۔ کیا تم مجھے اس بات کا اختیار دیتے ہو کہ آپ کی عدالت کی توہین ہوئی اور میں اس کو معاف کر دوں؟ آپ کہیں گے آپ تو ہمارے شعبہ کے شخص نہیں ہیں۔ اچھا پاکستان کے سارے وکیل جمع ہو جائیں اور وہ کہیں کہ چلو اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں، تو کیا تم تمام وکلاء کو اس بات کا حق دیتے ہو کہ وہ عدالت عظمیٰ کی توہین معاف کر دیں؟ یار جب توہین عدالت کی معافی آپ نے میرے اختیار میں نہیں دی تو رسول اللہ کی اہانت کی معافی کسی نے تمہارے اختیار میں بھی نہیں دی۔ یہ بات اچھی طرح سن لو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ تمہارا اختیار نہیں ہے، یہ صرف رسول اللہ کا اختیار ہے۔ حضور کے اختیار میں تم کون ہوتے ہو تصرف کرنے والے؟ وہ معاف کریں ان کی مرضی، وہ نہ کریں ان کی مرضی۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام کا اہانت کرنے والا شخص وہ واجب القتل ہے، اس کی سزا موت ہے، اور یہ قرآن کا آئین ہے، یہ احادیث سے ثابت شدہ نتیجہ ہے۔ پاکستان کا آئین، پاکستان کا دستور یہ بتاتا ہے، 295 میں بھی ساری بحث کے بعد یہ قانون بنا تھا کہ جو شخص حضور کی اہانت کرے وہ واجب القتل ہے، اس کو سزائے موت دی جائے گی، اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا۔ جب پاکستان کا آئین بنا ہے، پاکستان کا قانون بنا ہے، پھر کیوں بنایا ہے اگر اس قانون کو نافذ نہیں کرنا؟ اب تک پاکستان کے اس قانون کو عملی طور پہ کسی پر بھی نافذ نہیں کیا گیا۔ جب سے یہ قانون بنا ہے یہ قانون کی حد تک ہے اور غیر مؤثر ہے، اور یہاں سزائے موت ہوئی بھی تو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے اس کا جس اجلت میں فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس فیصلے نے امت مسلمہ کو دکھی بھی کیا ہے، مضطرب بھی کیا ہے، عدالتوں سے لوگوں کا اعتماد بھی اٹھ گیا ہے۔ اور دوسری بات، ان حالات کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم نے جس طرح جلتی پر تیل ڈالا ہے اور جس طرح کی گفتگو کی ہے، کیا ایک وزیر اعظم کو یہ زیبا ہے؟ رعایا اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ اس تقریر نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔
तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त हम प्रॉक्सी वार में है। हमारा दुश्मन हमारे वजूद को बर्दाश्त नहीं करता। हम एटमी कुव्वत हैं और वो हमें सफ़े हस्ती से मिटाना चाहता है। पाकिस्तान के अंदर ये जो आईन 295C है, मगरब को एक आंख नहीं भाता और वो चाहते हैं कि ये कानून गैर मुअस्सर तो है ही है, ये कानून खत्म भी हो जाए। और एक तीर से वो कई शिकार करना चाहते हैं कि कानून भी तोड़ दिया जाए और ये वतन भी तोड़ दिया जाए। लेकिन हमें सोचना है, हुजूर से हमारा रिश्ता लाजवाल है और ये मुल्क भी अपना है। इसलिए एहतजाज हमारा जमहूरी और आईनी हक है और उसको हम जिस अंदाज में बेहतर समझते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। किसी ने बयान दे दिया, किसी ने तहरीर लिख दी, किसी ने कॉलम लिखा, किसी ने मीडिया पे आके अपने जज्बात का इजहार किया, किसी ने इदारों को पैगाम दिया, किसी ने एहतजाजी मुजाहरा करके जुलूस निकाल करके ऐलान किया, किसी ने दुकान बंद करके इस बात का ऐलान किया कि हम तुम्हारे इस फैसले को कबूल नहीं करते। तो ये हमारा आईनी जमहूरी दस्तूरी हक है कि हम अपने जज्बात का इजहार करें। लेकिन हमें इस मौके पे गहरी नजर रखना पड़ेगी कि दुश्मन इससे फायदा हासिल न करे। अपने लोगों को मुरत्तब और मुनज़्ज़म रखा जाए। जज्बात के इस माहौल के अंदर भी हम अपनी गुफ्तगू को पूरे गौर व फिक्र के साथ तोल के बोलने का मिजाज बनाएं, ताकि मुल्क के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। अल्लाह मेरे वतन की हिफाजत करे और हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ लाजवाल मोहब्बतों का जो रिश्ता है उसको निभाने की तौफीक दे। हुजूर के सामने हशर के दिन हम शर्मिंदा न हों।